یہ قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک ہم نے سنا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس قرآن پاک سے جن لوگوں نے لگاؤ رکھا، قرآن سے تعلق رکھا، قرآن سے محبت کی اور قرآن کی تعظیم کی، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کتنا عظیم کتاب ہے کہ جب قرآن پاک کے اوپر کوئی کپڑا لگ جائے اور اسے غلاف بنا دیا جائے، اس قرآن پاک کو اس میں لپیٹ دیا جائے اور رکھ دیا جائے، تو اس کپڑے کو اللہ رب العزت کے کلام کے صدقے میں اتنی عزت مل جاتی ہے کہ جب آدمی اسے اٹھاتا ہے تو ہونٹ پر پہلے کپڑا لگتا ہے، قرآن بعد میں لگتا ہے. اس کپڑے کو اللہ رب العزت اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے. وہ عام بازاری کپڑا ہوتا ہے، عام دکان کا کپڑا ہوتا ہے، عام جگہ پر وہ کپڑا خرید اور فروخت ہوتا ہے اور لاتے ہیں اور صرف یہ نیت کر کے کہ یہ قرآن کا غلاف بنائیں گے، تو جب وہ غلاف قرآن بن جاتا ہے اس کی اتنی عزت بن جاتی ہے، اتنی تعظیم بن جاتی ہے، ادب و احترام کی جگہ بن جاتی ہے. عام کپڑے کو کوئی چومتا نہیں ہے لیکن غلاف قرآن کو ہر بندہ چومنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ عزت کیوں دی، یہ مقام اور یہ وقار کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ اس کپڑے کا تعلق قرآن سے ہوا، کتاب اللہ سے ہوا، اللہ کی مقدس کلام سے. جب اس کپڑے کا تعلق ہو گیا، خداوند کریم نے اس کپڑے کو بھی مقام عطا فرما دیا. اس کپڑے کا ادب بھی آ گیا، تعظیم بھی آ گئی. اس لیے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے. ارے وہ کپڑا جب قرآن سے لگ جائے اس کی عزت ہوتی ہے تو انسان تو ایسے بھی اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے. جب وہ انسان کے سینے میں قرآن آ جائے تو اس انسان کی عزت کتنی ہوگی، اس انسان کا وقار کتنا ہوگا، اس انسان کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہوگی، اس انسان کو اللہ نے کتنی عزت دی ہوگی کہ جس کے سینے میں قرآن ہے. تو میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حافظ فرید صاحب کے سینے میں قرآن بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی ہے، علم رسول بھی ہے، علم حدیث بھی ہے. تو بتاؤ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طالب علم کا مقام کتنا ہوگا. تو یارو، جب قرآن پاک سے تعلق رکھنے والا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کرنے والا، قرآن کریم کا عزت کرنے والا، اللہ رب العزت نے ان کو کتنے انعام عطا فرمائے. فرمایا کہ ایک حافظ جب حفظ کرتا ہے تو قیامت والے دن جب وہ جنت میں جائے تو آواز آتی ہے کہ حافظ پہلے تو ہے تو منزل تیز سنایا کرتا تھا، آج منزل آہستہ آہستہ پڑھ، قرآن آہستہ آہستہ پڑھ اور قدم تیز تیز رکھ. قدم تیز کر دے اور قرآن کو آہستہ آہستہ کر دے. جا الحمد سے شروع کر دے، جہاں پر والناس ختم ہو جائے وہاں تک تیری جگہ ہو گئی. سبحان اللہ. ایک حافظ کو یہ مقام دیا جاتا ہے. آج ہم حافظوں کو، قاریوں کو، مولویوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمزور محکمہ سمجھتے ہیں، لاوارث محکمہ سمجھتے ہیں. لیکن میرے یارو، یہ وہ وارث ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے علم کے وارث ہیں، یہ میرے منبر اور محراب کے وارث ہیں. اب اندازہ لگا لیں کہ یہ علماء، یہ حافظ، ان کا مقام عند اللہ، عند رسول کتنا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کی تعظیم کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. خدا کی قسم ہمارے اسلاف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 61 قرآن پاک 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اسی طرح امام
شافعی کا بھی یہی حال، امام مالک کا بھی یہی حال، میرے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال کہ وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، قرآن کا درس دیا کرتے تھے، لیکن ہر چیز کے لیے جگہ چاہیے، ہر چیز کے لیے ایک سیٹ اپ چاہیے، لیکن قرآن جہاں بھی بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے خدا کی قسم وہیں پر رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھنا، قرآن میں نبی کا ذکر بھی اور خدا کا ذکر، سبحان اللہ، رسالت کا بھی ذکر ہے، وحدانیت کا بھی ذکر ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا اگر اور وظائف چھوڑ دے اور صرف قرآن پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے وظائف کا ثواب عطا فرمائے۔ اور قرآن والے کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو پڑھتا جا، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دے، وہ کام تیرے اللہ